آج کی دنیا میں اگر کوئی ایک ملک ہے جو امن، خوشحالی، فطری خوبصورتی اور غیر جانبداری کی پہچان بن چکا ہے تو وہ ہے سوئٹزرلینڈ۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو نہ صرف دنیا کی بڑی جنگوں سے محفوظ رہا بلکہ خود کو ایک مثال بنا کر پیش کیا کہ حقیقی آزادی، امن اور ترقی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ لیکن سوئٹزرلینڈ کی یہ ترقی یا غیر جانبداری یا شان و شوکت ایک دن میں حاصل نہیں ہوئی، یہ ایک طویل پیچیدہ اور پرعزم تاریخ کا نتیجہ ہے۔ آج ہم جانیں گے اس ملک کی مکمل داستان، آغاز سے لے کر آج تک۔ جغرافیہ اور قدیم زمانہ۔ سوئٹزرلینڈ یورپ کے مڈل میں واقع ہے۔ 4 بڑی زبانیں یہاں بولی جاتی ہے: جرمن، فرانسیسی، اطالوی اور رومانش۔ آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں مختلف قبائل آباد تھے جنہیں کارڈز کہا جاتا ہے۔ پھر رومی سلطنت نے اس علاقے پر قبض کیا اور اسے اپنی ایک سرحدی کالونی کے طور پر استعمال کیا۔ رومی دور میں یہاں سڑکیں، پل اور شہر بنے، لیکن جیسے ہی رومی سلطنت کا زوال ہوا یہاں کے پہاڑی علاقے پھر سے آزاد ہو گئے۔ مڈل ایجز کا اندھیرا دور شروع ہوا، جنگیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور طاقت کی لڑائیاں۔ کنفیڈریشن کی بنیاد 1291۔ سوئٹزرلینڈ کی حقیقی تاریخ کا آغاز 1291 سے ہوتا ہے جب 3 علاقوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ تھا آزادی کے لیے۔ ان کا دشمن تھا ہیبسبرگ سلطنت، ان کا مقصد تھا آزادی، اتحاد اور امن۔ یہ چھوٹا سا معاہدہ بعد میں ایک مضبوط سوئس کنفیڈریشن بن گیا۔ آزادی کی لڑائیاں اور لیجنڈز۔ سوئس قوم نے اپنی آزادی کے لیے کئی مشہور جنگیں لڑی جن میں سے یادگار ہے مورگتن کی جنگ 1315۔ یہ جنگ سوئسوں کی بہادری کا ثبوت بنی، انہوں نے ہتھیاروں سے لیس شاہی فوج کو پہاڑوں میں شکست دی۔ ولیم ٹیل، سوئٹزرلینڈ کی تاریخ کا ایک اسفانی کردار جو تیر انداز تھا اور جس نے ظالم حکمران کے خلاف عوام کو بیدار کیا۔ یہ کہانی آج بھی سوئس تاریخ کا فخر ہے۔ سوئس جنگجو اور یورپ کی فوجیں 15ویں اور 16ویں صدی میں سوئس فوجیوں کو دنیا بھر میں بہترین جنگجو سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ویٹیکن سٹی کی حفاظت سوئس گارڈز کرتے ہیں۔ یہ روایت صدیوں سے پرانی ہے، لیکن جلدی ہی جنگوں سے تنگ آ کر سوئس قوم نے فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف امن کا راستہ اپنائیں گے۔ ریفارمیشن اور مذہبی تنازعات۔ 16ویں صدی میں یورپ بھر میں مذہبی اصلاحات کا دور آیا جسے ریفارمیشن کہتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ بھی اس سے متاثر ہوا۔ جان کیلون نے اصلاحی تحریکیں چلائی۔ یہ دور مذہبی تنازعات سے بھرا ہوا تھا مگر اس نے سوئٹزرلینڈ کو ایک نئی فکری دور میں داخل کر دیا۔ غیر جانبداری کا سفر۔ 1815 میں کانگریس آف ویانا میں سوئٹزرلینڈ کو غیر جانبداری ریاست تسلیم کر لیا گیا۔ اس کا مطلب تھا یہ ملک کسی جنگ، اتحاد یا بین الاقوامی تنازع میں حصہ نہیں لے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے سوئٹزرلینڈ کی پالیسی کی بنیاد رکھی۔ ہم لڑائی نہیں کریں گے مگر انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ عالمی جنگیں اور سوئس کردار۔ 2 عالمی جنگوں 1914، 1918 اور 1939، 1945 میں سوئٹزرلینڈ نے غیر جانبداری رہنے کی پالیسی اپنائی۔ جب دنیا 2 حصوں میں بٹ چکی تھی سوئس قوم نے اپنی سرحدیں بند رکھی مگر لاکھوں پناہ گزینوں کو جگہ دی۔ یہاں ریڈ کراس کا صدر دفتر قائم ہوا، ایک تنظیم جو زخمیوں، قیدیوں اور مظلوموں کی مدد کرتی ہے۔ یہی وہ عمل تھا جس نے دنیا بھر میں سوئٹزرلینڈ کی ساکھ کو ایک انسان دوست ملک کے طور پر قائم کیا۔ جدید آئین اور وفاقی ریاست۔ 1848 میں سوئٹزرلینڈ نے اپنا وفاقی آئین تشکیل دیا جو امریکہ کے آئین سے متاثر تھا۔ اس کے تحت ملک کو 26 ریاستوں میں تقسیم کیا گیا، ہر ایک کو اندرونی خود مختاری دی گئی۔ سوئس جمہوریت دنیا کی سب سے پرانی اور براہ راست عوامی جمہوریت کہلاتی ہے جہاں عوام براہ راست فیصلہ کرتے ہیں۔ معیشت، بینکنگ اور عالمی شہرت۔ سوئٹزرلینڈ آج دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ بینکنگ، گھڑیاں، چاکلیٹ، ادویات، ٹیکنالوجی، ہر شعبے میں سوئٹزرلینڈ کی دنیا بھر میں مانگ ہے۔ سوئس بینک سسٹم اپنی رازداری اور اعتماد کی وجہ سے عالمی سرمایہ کاروں کے لیے پسندیدہ انتخاب ہے۔ عالمی تنظیمات کا مرکز۔ اقوام متحدہ، ریڈ کراس اور کئی بین الاقوامی تنظیموں کے دفتر کا مرکز ہے۔ یہاں مذاکرات، امن معاہدے اور عالمی سطح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ثقافت، زبانیں۔ سوئٹزرلینڈ ایک کثیر الثقافتی ملک ہے جہاں 4 زبانیں بولی جاتی ہے اور ہر علاقے کی اپنی تہذیب ہے۔ نتیجہ، ایک مثالی قوم کی داستان۔ سوئٹزرلینڈ کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک بھی دنیا میں عظمت، امن اور ترقی کی مثال بن سکتا ہے۔ یہ قوم نہ صرف خود پر امن رہی بلکہ دوسروں کے لیے بھی امن کی پناہ گاہ بنی۔ یہ خاموش گواہ ہے انسانی تاریخ کے خوبصورت اور تکلیف دہ لمحوں کا۔ یہ ہے سوئٹزرلینڈ، پہاڑوں میں چھپا ایک خاموش مگر طاقتور کردار۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے اینڈ سبسکرائب کرے۔ تھینک یو۔